اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ، عجیب ان کے واقعات ہیں، اور ان کے حاسد بھی بڑے تھے، اتنے حاسد تھے کہ نہ پوچھیے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اور کائنات میں سب سے زیادہ حاسد بھی انہی کے تھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جتنا کوئی صاحب کمال ہوتا ہے اتنے لوگ اس کے حاسد ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حاسدین نے ایسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے۔ کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک فقہ کے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کرتے رہتے اور پھر واپس آتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی، جوان العمر تھی مگر بیوہ تھی، اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے، اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلا لیں، باقی ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ اب تنگ دستی، فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک رات امام اعظم رحمۃ اللہ جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو عورت تو پہلے سے تیار تھی، اس نے یکدم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو حنیفہ میرا خاوند نہیں، میرے گھر میں میرا بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے۔ اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھائی گھر بھرا ہے، لوگ موجود ہیں۔ تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابو حنیفہ رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں، چلو حاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ جی یہ تو بڑے فقیہ بنتے ہیں، اور حالت یہ ہے۔ حاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے، اب میں سو رہا ہوں، صبح دیکھوں گا، تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بند کر دو۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، ان کا تو خیال تھا کہ صرف انہی پر بات بنے گی۔ اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بند کر دیا۔ مخالفین کہنے لگے چلو صبح سے ہی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ وضو کے ساتھ تھے، اب کوٹڑی ہے، اس میں اندھیرا ہے، امام صاحب نے وہیں اپنا رومال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت شروع کرتے۔ جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باوضو تھا، اب بھی نفلیں پڑھ رہا ہے، میں عورت زاد ہوں، جوان العمر ہوں، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا۔ اب اس کو احساس ندامت ہوا، جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی۔ اس نے پوری پلاننگ بتا دی۔ امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی، اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا، بس یہی اکیلا ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ میں عورت زاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر، اور مجھے کچھ کام ہے، تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، تم منت سے ماجت کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا، مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کے تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا
اور اپنا برقع اس کو دے دینا، واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاس آ جائے. اللہ کی شان. اس عورت نے اس سپاہی کی منت سماجت کی کہ بھائی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے. وہ کہنے لگا بہت اچھا. چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا. وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی. وہ برقع لے کے امام صاحب کے پاس آ گئیں. اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا، اس نے گرفتار کروایا. مخالفین کا ہجوم تھا. چنانچہ مقدمہ پیش ہوا. بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہیزگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے گئے. امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برقعے میں. اس نے کہا یہ تو غیر محرم نہیں ہے. تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے. آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے. سسر آیا، سسر نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرمائی اور مخالفین خسر ہنالک المبطلون. تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے. چنانچہ ایک حاسد آیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا جواب بتاتے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا مطلب میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں. تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمع نہیں ہوا کرتی. ذہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ذہانت عطا کی ہوئی تھی. اللہ